بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑے پر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کرتا تھا اور دوسرے روز ان کے متعلق فیصلے صادر کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول شہر میں چکر لگا رہا تھا کہ اس نے ایک غمناک آواز سنی۔ وہ اس درد بھری آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بڑھیا رو رہی تھی اور بارگاہ الہی میں فریاد کر رہی تھی، اے رب العالمین، ہمارے بادشاہ کو بیماری، وزیر کو موت اور شہر کے قاضی کو عمر دراز عطا فرما۔ بادشاہ اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا۔ کافی دیر سوچتا رہا کہ بڑھیا سے کس طرح معلوم کرے کہ وہ بادشاہ اور وزیر سے اس قدر ناراض اور غصہ کیوں ہے کہ ان کی موت کی دعا کرتی ہے، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہے کہ اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتی ہے۔ جب بادشاہ کو کچھ سمجھ نہ آئی تو کافی دیر بعد بادشاہ نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا نے دروازہ کھولا تو بادشاہ نے بوجھل دل اور دھیمے افسردہ لہجے میں پوچھا، اے نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم بادشاہ اور وزیر سے اتنی ناراض کیوں ہو کہ ان کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنا خوش کیوں ہو کہ اس کی لمبی عمر کی دعا کرتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اے اجنبی، میں بادشاہ کی بیماری اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر بادشاہ بیمار ہوگا تو وہ وافر مقدار میں صدقہ خیرات کرے گا، اور اس کی خیرات سے میں اپنے غریب بچوں کے لیے روٹی کا سامان کروں گی، اور اس طرح ہمارے چند روز بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ وہ نہایت نیک سیرت انسان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو اور وہ رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام پائے اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو۔ اور جہاں تک قاضی کا تعلق ہے، قاضی شہر کی لمبی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بدعمالیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے، تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، اسے زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ بادشاہ تیمور جو مسافر کے روپ میں تھا، آپ دیدہ ہو کر بڑھیا سے کہنے لگا، اے نیک عورت، میں اس وقت تو تنگ دست ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اسے فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے سامان لے لو، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر اجنبی کے بھیس میں بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اسے فروخت کر سکے۔ اس کا ہمسایہ انتہائی کنجوس انسان تھا۔ تسبیح کو دیکھ کر اس کی رال ٹپک پڑی۔ غریب بڑھیا تسبیح کی قیمت سے ناواقف تھی، جبکہ تسبیح لال و مرجان کی تھی۔ جب لالچی اور بخیل ہمسائے نے تسبیح دیکھی تو اس کے دل میں لالچ آیا کہ وہ تسبیح بڑھیا سے ہتھیا لے۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی کہ تسبیح تو میری ہے، اسے کل کسی نے چرا لیا تھا اور میں اس کی تلاش میں تھا، اب مجھے پتا چلا کہ یہ تو تم نے چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور بولی، یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی مسافر نے دی تھی، میں نے اسے چوری نہیں کیا۔ ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے تسبیح نہیں چرائی تو یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ تم پر مقدمہ نہیں کروں گا۔ بڑھیا نے اس میں عافیت جانی اور اجنبی مسافر کو کوستی ہوئی گھر چلی گئی۔ اگلی رات امیر تیمور پھر سے حسب معمول گشت پر نکلا اور جان بوجھ کر بڑھیا کے محلے میں آیا، اور اس بڑھیا کے دروازے سے پھر وہی آواز سنی جس میں بادشاہ کی بیماری، وزیر کی موت اور قاضی کی درازی عمر کی دعا کی فریاد تھی۔ بادشاہ نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا اسے دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور بڑھیا کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی،
جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو مسافر بادشاہ نے اسے کہا، اے نیک عورت، اصل ماجرا کیا ہے؟ کیوں مجھ پر اتنا برہم ہو؟ بڑھیا نے اپنے پڑوسی والا سارا واقعہ، سارا قصہ بادشاہ کو سنا ڈالا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا کہ میں مسافر نہیں، میں بادشاہ وقت ہوں۔ میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان لا سکو، لیکن تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی۔ اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اگلے روز بادشاہ نے بڑھیا اور اس کے بخیل پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء اور شرفا تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری رودات سناؤ۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک سارا معاملہ دربار میں بیان کر دیا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے، جس سے وہ باقی زندگی آسانی سے گزار سکے اور اپنے بچوں کی بہترین کفالت کر سکے، اور کفیل ہمسائے کو 10 کوڑے مارنے کا حکم سنایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ویور سے ہمیں اجازت دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہترین مزے کی کہانیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔